بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیں۔ شکریہ۔ انٹرنیشنل میڈیا نے انکشاف کیا ہے کہ 24 سالہ اسرائیلی نوجوان کو اپریل میں ایران کے لیے جاسوسی اور وزیر دفاع کے گھر کے قریب دھماکہ خیز مواد رکھنے کے الزام میں گرفتار کیا گیا تھا۔ ملزم روئی مزراحی ایران کے اس مبینہ منصوبے پر کام کر رہا تھا جس کا مقصد وزیر دفاع کو مارنا تھا۔ اس نوجوان پر دوستو جنگ کے دوران دشمن کی مدد جیسے سنگین سیکیورٹی الزام کے تحت مقدمہ درج کیا گیا ہے، جو اسرائیلی قوانین کے مطابق انتہائی خطرناک جرم شمار ہوتا ہے۔ اس نوجوان نے وہ مواد وزیر کے گھر کے قریب نصب کیا تھا، وہ اس وقت پھٹنے کے لیے تیار تھا جب وزیر دفاع وہاں سے گزرتے۔ وہ نوجوان اس کارروائی میں کامیابی سے محض چند قدم ہی دور تھا۔ انٹرنیشنل میڈیا کا کہنا تھا کہ ایران کے کئی ایسے منصوبوں میں یہ بات شامل تھی جن کے ذریعے اعلیٰ اسرائیلی حکام کو جنگ کی صورت میں نشانہ بنایا جانا تھا۔ نوجوان نے دھماکہ خیز مواد وزیر دفاع کے گھر کے قریب ایک مقام پر رکھ دیا، اس کے عوض کرپٹو کرنسی میں اس کو ادائیگی کی گئی۔ بتایا جا رہا ہے کہ ایران کے ساتھ جاری جنگ کے دوران 3 مزید اسرائیلیوں کو گرفتار کیا گیا تھا۔ ان میں سے ایک نے اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کی آئندہ بہو پر نظر رکھی، جو کہ ایک اور نے سرکاری حکام اور فوجی اڈوں کے گھروں کی تصاویر بھی لی۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنی ایک رپورٹ میں ایران کے میزائلوں کے تباہ کن اثرات اور ان کی تباہی کی صلاحیت کا جائزہ لیا ہے۔ 12 دن کی جنگ کے دوران میزائلوں کے گرنے، لوگوں کے بھاگ دوڑ، افراتفری اور شور، خطرے کے الارموں کی مسلسل آوازیں، دھوئیں اور گرد کے بادل جن کے درمیان لوگ بے چارگی سے ادھر ادھر دوڑتے رہے، اسرائیل میں ایک معمول بن گیا۔ اسرائیلی میڈیا نے اپنی رپورٹ میں صہیونی حکومت کے سرکاری حلقوں کے دعووں کے برعکس اعتراف کیا کہ ایرانی میزائلوں کے شدید دھماکوں اور نقصانات کو ہر جگہ محسوس کیا گیا۔ سینکڑوں گھروں کو نقصان پہنچا، جن میں سے کچھ شدید طور پر تباہ ہو گئے جبکہ کچھ کو مختلف قسم کے نقصانات کا سامنا رہا۔ اسرائیلیوں کے درمیان صرف یہ فرق ہے کہ کچھ بدقسمت ہیں جن کے گھر تباہ ہو گئے جبکہ کچھ اپنے گھروں کو واپس جا چکے ہیں۔ 2 میزائل حملوں نے سب سے زیادہ تباہی مچائی، ایک تل ابیب میں، دوسرا رماد گان میں، جہاں میزائل براہ راست عمارتوں کی بجائے سڑک پر گرے جس سے شدید دھماکے ہوئے اور ارد گرد بڑی تباہی ہوئی۔ ہوم فرنٹ کمانڈ کے ایک اعلیٰ آفیسر کا کہنا تھا کہ تباہی کا یہ عالم ہے کہ جیسے کائنات کا ایک حصہ نیست و نابود ہو گیا ہو۔ وہی تباہی جو ہم نے لبنان پر لائے تھے وہی ہمارے ساتھ ہو رہی ہے۔ اس آفیسر کا کہنا تھا کہ جب میزائل گرے تو زمین ہمارے پیروں تلے سے ہل گئی، ہم نے دفاعی نظام کی کوششیں سنی، لیکن دور دراز مقامات پر بھی کئی دھماکے سنائی دیے۔ اس کا کہنا تھا کہ جب ہم پناہ گاہوں سے باہر نکلیں تو تباہی کے مناظر دیکھ کر ہم حیران رہ گئے۔ پناہ گاہوں سے باہر نکلتے ہی ہم نے تباہی کے منظر دیکھے، سب کچھ تباہ ہو چکا تھا۔ پہلے ہم نے باہر سے دیکھا تو لگا کہ ہمارے اپارٹمنٹس محفوظ ہیں اور صرف کھڑکیاں ہی ٹوٹی ہیں، لیکن جب اندر گئے تو معلوم ہوا کہ صرف کھڑکیوں کے فریم باقی ہیں، دروازے اپنی جگہ سے اکھڑ چکے تھے۔ پرانی عمارتوں میں تو تباہی کا منظر اور بھی بدتر اور خوفناک تھا۔ رماد گان میں تو میزائلوں کی ایک لہر نے اس علاقے میں 107 عمارتوں کو ایک دم سے ہی نقصان پہنچا دیا، جبکہ 3 حملوں کے بعد نقصان زدہ عمارتوں کی تعداد 257 ہوگی، جن میں سے کئی اونچی عمارتیں تھیں۔ ان میں سے 10 اونچی عمارتیں تو مکمل طور پر تباہی کا منظر پیش کر رہی تھیں، جس کو بعد میں گرانا بھی پڑا۔ بھارت کی دہلی یونیورسٹی نے اسلام، پاکستان اور چائنا سے متعلق MA سیاسیات کے کورسز نصاب سے خارج کر دیے۔ یہ فیصلہ ایسے وقت میں دوستوں سامنے آیا ہے جب BJP حکومت پر تعلیمی اداروں میں نظریاتی کنٹرول قائم کرنے کے الزامات پہلے ہی زور پکڑ چکے ہیں۔
دہلی یونیورسٹی کی اسٹینڈنگ کمیٹی نے اسلام اور بین الاقوامی تعلقات، پاکستان اور دنیا، پاکستانی ریاست اور معاشرہ اور چائنا جیسے مضامین کو نصاب سے ہٹا دیا ہے۔ یونیورسٹی کے کئی پروفیسرز اور ماہرین تعلیم نے بھی اس فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے اسے سیاسی دباؤ اور نظریاتی سینسرشپ قرار دیا ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فیصلہ تعلیمی آزادی پر ایک سنگین حملہ ہے۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ یہ اقدام بی جے پی حکومت کی اس پالیسی کا تسلسل ہے جس کے تحت اقلیتوں اور ہمسایہ ممالک کے خلاف بیانیوں کو فروغ دینے کے لیے تعلیمی اداروں کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ کشیدگی کے بعد بھارت نے اپنی خفیہ ایجنسی را میں تبدیلی کرتے ہوئے روی سنہا کی جگہ نیا سربراہ منتخب کر لیا۔ پراگ جین کو بھارت کی خفیہ ایجنسی را کا نیا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ را کی قیادت میں تبدیلی کو حکومت کی حکمت عملی کا حصہ قرار دیا جا رہا ہے اور مودی حکومت را کی تبدیلی کے ذریعے اپنی سیاسی پوزیشن محفوظ رکھنا چاہتی ہے۔ پراگ جین کا ماضی پاکستان پر مرکوز آپریشن سے جڑا رہا ہے اور بھارت کی سمت عالمی سطح سے ہٹ کر علاقائی سطح پر مرکوز ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان کے ساتھ حالیہ تنازع میں بھارتی خفیہ ایجنسی مؤثر کارکردگی نہیں دکھا سکی اور حکومت پر را کی ناکامی کا دباؤ بڑھنے کے بعد نئی قیادت لائی گئی ہے۔ بعض تجزیہ کار روی سنہا کی تبدیلی کو حکومتی چہرہ بچاؤ کی کوشش قرار دے رہے ہیں۔ نئی تقرری بھارت کی بدلتی ہوئی خفیہ حکمت عملی کا حصہ ہو سکتی ہے۔ امریکہ نے گزشتہ 20 سال میں افغانستان سے لے کر عراق تک اپنے مقاصد کے حصول کے لیے جنگیں شروع کی۔ کہیں تخریب کاری کے نام پر جنگ کا آغاز کیا گیا تو کہیں بڑے پیمانے پر تباہی پھیلانے والے ہتھیاروں کو ڈھونڈنے کا بہانہ بنایا گیا۔ ان جنگوں میں جہاں اربوں ڈالر خرچ ہوئے وہیں لاکھوں عام شہری بھی اپنی جانوں سے گئے۔ 9/11 کے بعد امریکہ مشرق وسطیٰ میں عراق سے لے کر افغانستان اور اب ایران تک کسی نہ کسی شکل میں بہانے سے جنگوں میں مصروف رہا۔ 20 سال سے زائد عرصے میں امریکہ نے ان جنگوں پر اب تک 58 کھرب ڈالر خرچ کیے، جبکہ قیمتی انسانی جانوں کا ضیاع اس کے علاوہ ہے۔ 2001 کے بعد سے ان امریکی جنگوں میں براہ راست 9,40,000 افرادوں کی جانیں گئیں، جن میں 30,000 امریکی فوجی کنٹریکٹرز اور اتحادیوں کی ہلاکتیں بھی شامل ہیں۔ براہ راست ان اموات میں بیماریوں، خوراک اور ادویات کی کمی کے باعث بالواسطہ اموات کو شامل کر لیا جائے تو یہ 45 سے 47 لاکھ تک تعداد پہنچ جاتی ہے۔ اموات کے لحاظ سے عراق میں سب سے زیادہ جانی نقصان ہوا، جہاں ایک اندازے کے مطابق 3,15,000 افراد نے جانیں گنوائیں، جن میں 2,15,000 عام شہری بھی شامل ہیں۔ امریکہ کی افغانستان میں جنگ 20 سال تک جاری رہی۔ اس جنگ میں 70,000 عام شہریوں سمیت 2,43,000 افراد کی جانیں گئیں، اور اس افغان جنگ کے منفی اثرات پاکستان پر بھی پڑے اور پاکستان میں بھی ہزاروں نہیں بلکہ شاید لاکھوں افرادوں کی جانیں گئیں۔ شام کی خانہ جنگی میں امریکہ 2014 میں داخل ہوا اور 2021 تک اس جنگ میں تقریباً 1,40,000 عام شہریوں سمیت 2,70,000 افراد لقمہ اجل بن گئے، جبکہ یمن میں بھی یہ تعداد 1,12,000 رہی۔ پاکستان میں اوگرا نے گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت میں اضافے کا نوٹیفیکیشن جاری کر دیا ہے، جس کا اطلاق 1 جولائی سے ہوگا، اور یہ مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے بری خبر ہے۔ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت 200 روپے سے لے کر 4,200 روپے فی MMBTU مقرر کی گئی ہے۔ پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت 200 روپے سے لے کر 350 روپے فی MMBTU مقرر ہے۔ اسی طرح نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے گیس کی قیمت 500 روپے سے لے کر 4,200 روپے فی MMBTU مقرر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین پر ماہانہ 600 روپے فکس چارجز، نان پروٹیکٹڈ گھریلو صارفین کے لیے ماہانہ 1,500 روپے فکس چارجز کر دیے گئے ہیں۔
پاکستان کی وزارت پاور ڈویژن نے بجلی کے صارفین کو براہ راست نظام کا حصہ بنانے اور بلنگ کے عمل میں شفافیت کے فروغ کے لیے ایک اہم اقدام اٹھاتے ہوئے اپنا میٹر اپنی ریڈنگ کے تحت پاور سمارٹ ایپ متعارف کروا دی ہے۔ یہ فیچر بجلی صارفین کو مقررہ تاریخ پر اپنے میٹر کی تصویر لے کر ایپ پر اپلوڈ کرنے کی سہولت فراہم کرتا ہے، جس کی بنیاد پر ان کا ماہانہ بل جاری کیا جائے گا۔ دوستو، میں بتاتا چلا جاؤں کہ پاکستانی حکومت کی کوئی بھی ویب سائٹ ایسی نہیں ہے جو کام کر رہی ہو، پراپر طریقے سے کام کر رہی ہو۔ ان کا کوئی بھی فارم فل کیا جائے، کوئی بھی سبمٹ نہیں ہوتا۔ اور یہ بات دوستو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر آپ اپنے میٹر کی ریڈنگ کی پکچر اپلوڈ کرنے کی کوشش کریں گے اس ایپ سے تو یقیناً کبھی نہیں ہوگی۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں ہو بھی جائے، لیکن چند ماہ کے بعد آپ دیکھیں گے کہ نہ تو یہ ایپ اوپن ہوگی اور اپلوڈ تو بڑی دور کی بات ہے۔ بہرحال حکومت کا کہنا ہے کہ اس نظام سے صارفین نہ صرف اپنے بل پر نظر رکھ سکیں گے بلکہ اب وہ ریڈنگ کے عمل کے نگہبان بھی ہوں گے۔ 200 یونٹس تک بجلی استعمال کرنے والے صارفین کا بل دوستو تقریباً 2330 روپے ہوتا ہے، لیکن صرف ایک یونٹ کے اضافے پر بل 8104 روپے تک جا پہنچتا ہے۔ اس ایپ کے ذریعے یہ یقینی بنایا جا سکے گا کہ مستحقین بروقت ریڈنگ فراہم کر کے اپنی سبسڈی سے فائدہ اٹھا سکیں۔ دوستو، حکومت کا خود کہنا ہے کہ میٹر ریڈر کیا کرتے ہیں کہ اگر کسی کے 180 یونٹس ہیں یا 170 تک بھی یونٹس ہیں، 190 یونٹس ہیں، تو اس کو 200 یونٹس بنا کر یا 201 یونٹس بنا کر آگے بھیج دیتے ہیں، جس سے آپ کا 2300 روپے کا بل 8000 تک جا پہنچتا ہے۔ میرے ساتھ دوستو کئی بار ایسا ہو چکا ہے، نہ صرف میرے ساتھ بلکہ میرے ہمسایوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے۔ جب وہ میٹر ریڈنگ دیکھتے ہیں تو 15 یونٹ کم ہوتے ہیں، لیکن بل کے اوپر 200 سے بھی اوپر بنا دیے گئے ہوتے ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ناراض لیگی رہنما اور سابق وزیر داخلہ چودھری نثار سے ان کی رہائش گاہ میں ملاقات کی، جس میں انہیں مسلم لیگ نون میں واپسی کی بھی دعوت دے ڈالی۔ دوران گفتگو وزیر اعظم شہباز شریف نے چودھری نثار کی خیریت دریافت کی اور مسکراتے ہوئے کہا کہ آپ تو لگتا ہے ہمیں بھول گئے ہیں، جس پر سابق وزیر داخلہ نے جواب دیا کہ آج کل میں بیمار رہتا ہوں، اور شہباز شریف کی دعوت پر فوری طور پر کوئی حتمی جواب دینے سے گریز کیا اور کہا کہ وہ صحت یابی اور قریبی رفقا سے مشاورت کے بعد فیصلہ کریں گے۔ یاد رہے دوستو کہ وزیر اعظم شہباز شریف اور چودھری نثار کی یہ 8 سالوں میں دوسری ملاقات ہے۔ گزشتہ برس بھی دونوں رہنماؤں کی 7 سال بعد خاموشی سے ملاقات ہوئی تھی۔ چودھری نثار علی خان دوستو، جو کبھی مسلم لیگ نون کے مرکزی رہنما تھے، 34 سال سے زائد عرصے تک پارٹی سے وابستہ رہنے کے بعد 2018 میں جماعت سے الگ ہو گئے تھے۔ اس وقت چودھری نثار علی خان کا کہنا تھا کہ انہوں نے یہ فیصلہ اپنے ضمیر کے مطابق کیا۔ میں طویل عرصے سے مسلم لیگ نون کا حصہ ہوں، میں اقتدار کی نہیں عزت کی سیاست کرتا ہوں۔ تو دوستو ابھی کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔